بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، چند روز پہلے ملالہ یوسف زئی، یہ کوئی نام جو ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اس نے ایک جو برٹش ایک منتھلی ایک رسالہ ہے، اس کو ایک انٹرویو دیا ہے، ایک میگزین واگ ہے، واگ میگزین، تو جولائی کے جو شمارہ ہے اس میں اس کے فرنٹ پیج پہ جو ہے وہ اس واگ نے اس کو کور کیا ہے، تو اس کا انٹرویو شائع کیا ہے۔ تو اس نے ایک بات کی ہے جس کو لے کے جو ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور جتنے بھی مسلمان لوگ جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اس کی بات پہ جو ہیں وہ سیخ پا ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اس نے بات کی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ تو اس بات کو لے کے تو پورا جو پاکستان کا اسپیشلی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے یا جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سارا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ ایندھن مل گیا ہے، تو اس کا تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ ہمارا یہ موضوع بالکل نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک جو ہے تھوڑی سی جو ہے ایکسپلینیشن ہے، وہ یہ جو ہمارے جو بھولے مسلمان ہیں یا بھولے پاکستانی لوگ ہیں، ان کو یہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ میسیج دینا ہے، یا ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی جو انفارمیشن ہے وہ درست کرنی ہے کہ ملالہ یوسف زئی جو ہے وہ نمبر ایک تو وہ ایک آزاد ملک میں ہے، جس کو بالکل آزاد ملک بولتے ہیں، برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم، تو وہ وہاں پہ ہے، تو وہ وہاں کے کلچر کی بات کر رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آگ بگالا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس کلچر میں رہ رہی ہے، تو اس کو یہ پورا حق ہے کہ وہ اگر کسی مرد کے ساتھ جو ہے یا بوائے فرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو اس نے پہلی بات ہے کہ بری بات کی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شادی کا بندھن جو ہے وہ لکھت پڑھت والا جو ہے وہ مسئلہ اس میں کیوں کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو پسند آئے تو اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے، اسلام یہ تھوڑا کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کے ساتھ شادی کر لو۔ اسلام کا بالکل یہی کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نکاح کر لیں، تو اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اس نے شادی کو، اب آپ کو یہ بات بری لگی ہے کہ اس نے یہ نکاح والی بات نہیں کی، تو یہ شاید یہاں کا جو کلچر ہے اس کلچر کے لیے اس نے یہ بات کر دی ہے، تو باقی وہ اب پاکستانی تو ہے نہیں، وہ برطانیہ کی شہری ہے، تو آپ اتنا جو ہے وہ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے وہ سلمان رشدی کے ساتھ کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ دوسرا کیا جو ہے تسلیمہ نسرین جو بنگالی رائٹر ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ اس کو چھوڑیں، آپ اپنی جو ہے وہ اپنے بارے سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں یا باقی جو مسلم ممالک ہیں ان میں کیا کیا نہیں ہو رہا؟ صرف ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جی وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی طرف دیکھا ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، کیا وہ ہم اسلام کے جو ہے وہ جو احکامات ہیں ان پہ گامزن ہیں، ان پہ عمل پیرا ہیں، یا جسٹ جو ہے وہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام عاشق حسین، عثمان خان، محمد صدیق تو رکھ لیا، کیا تو یہ نام رکھنے سے یا فاطمہ، عائشہ، یہ نام رکھ لینے سے کیا ہم مسلمان ہو گئے؟ تو ایسے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس نے بری بات، ہمارے لیے لگ رہی ہے کہ اس نے بری بات کی تھی، اس نے تو جو یہاں کا کلچر ہے اس کو کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے بات کی ہے۔ اگر وہ سوات میں ہوتی یا پاکستان میں ہوتی تو وہ بات یہ کرتی تو شاید تھوڑا سا وہ عجیب لگتا، چھمبے والی بات ہوتی۔ بھائی وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، تو یونائٹڈ کنگڈم کی جو مٹی ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، اس نے کلچر کی عکاسی کی ہے، کیونکہ یہاں وہ جو یہاں یونائٹڈ کنگڈم کی مٹی ہے اس میں وہ پل بڑھ رہی ہے، وہاں اس کلچر میں جو ہے وہ اس کی گروتھ ہوئی ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ اس کے اندر آپ ڈھونڈیں گے، وہ کسی مکہ مدینہ کی کسی گلیوں میں جو ہے اس کی صورت آپ کو نظر آئے تو وہ آنے والی نہیں ہے۔ تو پلیز آپ اپنا قبلہ درست کر لیں، وہ تو یونائٹڈ کنگڈم میں ہے، اس نے تو اب جو بات کرنی ہے وہ جو یو کے کا جو کلچر ہے اس کے ہی مطابق بات کرنی ہے۔ تو
یہ نہ ہو کہ مجھے بھی جو ہے وہ لان تان شروع ہو جائے. میں اس کا کوئی حامی شامی نہیں ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو ایک کلچرل جو ہے وہ بات کی تصحیح کی ہے کہ اس نے یہاں کا جو یونائٹڈ کنگڈم کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں جو ہے اس نے اپنی بات جو ہے وہ کی ہے. تو اب لوگ پتہ نہیں پختون وغیرہ بھی اس کے خلاف ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے، بلوچی، سندھی، سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو آپ اپنا جو ہے وہ اپنی طرف دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ یہاں کی مٹی ایسی ہے یونائٹڈ کنگڈم کی. آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں واقعی یہ بات جو ہے بڑی معیوب سی سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں یو کے میں آئیں تو یہاں یہ چیز جو ہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا جو ہے وہ کنسیپٹ سب میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف جو ہے وہ گوروں کے اندر ہی جو ہے وہ یہ کنسیپٹ ہے. یہاں پہ جو مسلمان فیملیز ہیں ان کے جو بچے بچیاں جو ہیں ان کی آپ جو ہے وہ ہسٹری دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے. وہ ایسے نہیں، گورے نے کہا کہ جو پہلی نسل آپ بچا سکتے ہیں لیکن دوسری نسل جو ہے وہ 100% ٹوٹلی جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کا جو کلچر ہے اس میں رنگ جاتی ہے. جو پہلی نسل ہوتی ہے جو یہاں پہ اسٹرگل کر کے آتے ہیں وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ان کے شرمیا ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ کو میرے خیال میں اتنا جو ہے وہ اس چیز کو بات کو بڑا نہیں کرنا چاہیے، نہ بڑا بنانا چاہیے. یہ نارمل سی بات ہے جو یہاں پہ یونائٹڈ کنگڈم میں عام ہے. تو دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آخر میں درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.